قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ رواہ البخاری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام اعظم قائد اعظم جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات میں سے یہ دو آیات مبارکہ اور صحیح بخاری میں سے یہ حدیث پاک جس کا صحیح بخاری میں نمبر ہے 3485۔ اللہ پاک پروردگار نے ان آیات بینات کے اندر ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ کافروں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کیا، تکبر کیا، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شاعر اور دیوانہ کہا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کافروں نے کیوں تکبر کیا، کیوں حق کا انکار کیا، اور یہ کہ تکبر کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب قیامت کے دن میں دو ہی چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو جو جنت میں داخل نہیں ہوا وہ جہنم ہی جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بات کو قبول کرنے والا بنائے، اور پروردگار ہمیں تکبر اور غرور، فخر کرنے سے بچائے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم
لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ فرمایا یہ ایسے لوگ تھے کفار کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کی بات کی جاتی تھی، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی وہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، یعنی وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور وہ جو ساری کائنات کا رب ہے اور رب العالمین ہے، الہ بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، قیام کرنا ہے تو صرف اسی ایک پروردگار کے لیے، ہاں جی، سجدہ کرنا ہے تو اسی ایک رب رحمان کو، رکوع کرنا ہے تو صرف اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کو، دعا مانگنی ہے، سوال کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرنی ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، یہ کافر اور مشرک یہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے ایک اللہ کی عبادت کی بات کہی جاتی تو یہ تکبر کیا کرتے تھے۔ اور تکبر کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ بندہ حق کو ماننے سے اکڑ میں آ جائے، انکار میں آ جائے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ مکہ کے مشرک ہوں یا جناب حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور امت کے مشرک ہوں، یہ بتوں کے پجاری تھے، یہ مردوں کی پوجا کرنے والے تھے، یہ فرشتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یہ لات، منات، عزا اور یغوث، ود اور سواع کی پوجا کرنے والے تھے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پوجا، اس کی پوجا کرنے سے انکاری تھے۔ اور انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے خود مالک بنایا، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ اور یہ بھی مانتے تھے کہ ساری کائنات کا پروردگار بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ اور پیدا کرنے والا بھی اللہ، لیکن پروردگار کے ساتھ شرک کرتے، تلبیہ پڑھ کر بھی کہتے کہ سوائے ان کے کہ جن کو اے اللہ تو نے خود مالک بنایا۔ تو اللہ ہی ساری کائنات کا خالق، اللہ اکیلا ساری کائنات کا مالک، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ وہ اکیلا ہی ساری کائنات کا رب، رب العالمین، تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور اپنی مخلوق کو رزق عطا فرمانے والا اور رزق کا بندوبست فرمانے والا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ ساری کائنات، لوگوں کا، مخلوق کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ذمہ ہے۔ اللہ اکیلا ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ اکیلا ہی مالک ہے، باقی سب مملوک ہیں۔ اللہ اکیلا ہی معبود ہے اور معبود برحق، باقی سب جو ہے وہ عابد ہیں، عبادت کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق، لیکن کفار و مشرکین وہ لا الہ الا اللہ سے تکبر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر ہم نے ایک الہ کو مان لیا، ایک معبود کو ہم نے مان لیا، تو ہمارے آباء و اجداد کے ان جھوٹے معبودوں کا، ان پتھروں کا، ان مورتیوں کا، ان مرے ہوئے بزرگوں اور مردوں کا کیا بنے گا؟ پھر ان کی پوجا کون کرے گا؟ اور پھر اس میں یہ قریشی لوگ
اور اسی طرح بیت اللہ کے متولی اور بڑے بڑے بت خانوں کے متولی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا میرے بھائیوں سیدھا سیدھا مطلب تھا کہ ان بتوں کے پجاریوں کا کاروبار چٹ ہو جائے گا، ان بت پوجا کرنے والوں کے کاروبار وہ ختم شد ہو جائے گا۔ جب لات کی پوجا نہیں ہوگی، جب منات کی پوجا نہیں ہوگی تو یہ بت نہ رہیں گے، اور جب یہ بت نہ رہے تو ان بتوں کے اوپر بنائے گئے آستانے اور دربار ختم، اور درباروں اور بتوں پر آستانوں کے ختم ہونے کا مطلب کیا بنتا ہے کہ پھر نہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرنے آئیں گے اور نہ ان بتوں پر لوگ نذرانے نچھاور کریں گے، اور نہ ہی ہمارا کاروبار اور ہمارا دندہ اور ہمارا کھانا پینا رہے گا۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ جب سومناتھ کے مندر کو تباہ کرنے کے لیے نکلے، اور اس کی تباہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہندوؤں نے یہ مشہور کر دیا کہ محمود غزنوی جس کا یہ کام ہے کہ وہ جس علاقے میں بھی حملہ کرتا وہاں بت خانوں کو نیست و نابود کر دیتا۔ اب سومناتھ مندر کے پنڈتوں اور ہندوؤں نے کہا بات یہ ہے کہ سومناتھ کا بت ان بت خانوں سے ناراض ہے، اور جن بتوں سے سومناتھ کا بت ناراض ہو جائے غزنوی ان بت خانوں کو گرا دیتا ہے۔ اور یہ محمود غزنوی کون تھا؟ یہ افغانستان کا ایک جرت مند غیرت مند مسلمان تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں جی۔ اور جناب محمود غزنوی رحمہ اللہ نے جب اس سومناتھ کے بت بڑے بت کو اور پورے معبد خانے اور بت خانے کو گرانا چاہا، سومناتھ مندر کے پنڈتوں نے بڑی منت سماجت کی کہ محمود لاکھوں لے لو، ہزاروں لے لو، کروڑوں لے لو، مگر ہمارے سومناتھ کے مندر کو ناشت مت کرو، اسے نیست و نابود مت کرو۔ لیکن غزنوی نے کہا کہ مسلمان بت شکن ہوتا ہے، مسلمان بت فروش نہیں ہوتا۔ الغرض یہ کہ جب غزنوی نے سومناتھ کے بت اور سومناتھ کے مندر کو ڈھایا تو لاکھوں اور کروڑوں کی صورت میں نذرانے، سونے اور چاندی اور سونے اور چاندی کے زیورات اور سکے جو ہیں وہ اس بت میں سے نکلے۔ تو پیارے بھائیوں، ہاں جی، کافروں اور مشرکوں کے لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو قبروں پر، جو بتوں پر اور بت خانوں پر کاروبار سجا رکھا ہے وہ کاروبار دور ہو جائے گا، وہ کاروبار ختم ہو جائے گا۔ بعین ہی یہی حال آج کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے مشرکوں کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تکبر کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب تکبر کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور تکبر کرنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیا سزا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں 91 نمبر کی حدیث، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ایسا بندہ جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایسا انسان جی جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ کے آداب یہ ہیں کہ خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ کا قرآن، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سن لیں اور سنا لیں۔ تو خطبہ جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں یا تو اپنے اپنے موبائل گھر میں چھوڑ کر آئیں، یا یہ کہ کم از کم اپنے اپنے موبائل کو مسجد میں آ کر سائلنٹ پر لگا دیں۔ خطبے کے دوران کال آ گئی ہے تو اٹھ کر کال نہیں سننی، فون نہیں سننا، بلکہ خطبہ جمعہ دل جمی کے ساتھ سنتے رہنا ہے۔
فون کرنے والا کوئی انسان ہے اور خطبہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کیا اللہ کا قرآن بڑا ہے یا کسی آدمی اور مخلوق کا فون بڑا ہے؟ لیکن سمجھ اسے آئے گی جو اپنی ماں کے پیٹ سے سعادت مند پیدا ہوگا، بدبخت کو اور معروم کو سمجھ نہیں آیا کرتی۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک وہ ایسے لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور تکبر کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر حق سے اکڑ جانا اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ تکبر کیا ہے؟ کہ بندہ حق کا انکار کرے۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو گھٹیا، کمتر، کمی اور حقیر جانے۔ یہ کام جہاں ابو جہل اور فرعون کے اندر تھا، یہ کام آج جہاں کافروں اور مشرکوں میں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، مگر یہ بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا۔ بندہ پوچھے کہ بندہ دوسروں کو حقیر کیوں سمجھ رہا ہے؟ جیسے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو کٹانا بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جیسے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، غریب اور کالا بھی تو اللہ کے بندے جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جب ہم سب کا باپ ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے، تو تکبر کس بات پہ؟ جب ہم سب کے پیدا ہونے کا ذریعہ ایک ہے تو تکبر پھر کس بات پر؟ اور مرنے کے بعد بادشاہ نے بھی اور فقیر نے بھی، کالے نے بھی اور گورے نے بھی، دولت اور پیسے والے نے بھی اور کھوتی ریڑھی والے نے بھی، مرنے کے بعد جب سب نے اسی قبر اور اسی میں مٹی میں جانا ہے، بادشاہ کی قبر بھی اسی مٹی میں بننی ہے، ایک عام غریب آدمی کی قبر بھی اسی مٹی میں بننی ہے۔ جس کے پاس بہت دولت ہے، پیسہ ہے، حسن و جمال ہے، وہ بھی مر کر اسی مٹی میں جائے گا، غریب بھی اسی مٹی کے اندر دفن ہوگا۔ تو پھر تکبر کس بات کا؟ لیکن چونکہ تکبر کرنے والا ہوتا ہی بے وقوف اور چول ہے، اب اسے اللہ ہی یہ بات سمجھائے۔ پیارے نبی علیہ السلام سے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 3665 نمبر کی حدیث میں، من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس بندے نے تکبر کرتے ہوئے اپنا پجامہ تہبند، اپنا ازار، اپنی شلوار، اپنا کپڑا، اپنی دھوتی، اپنی پتلون، جس بندے نے بھی وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تو تکبر اس بات میں بھی ہے کہ جناب مرد ہو کر، آدمی ہو کر، آدمی اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھے۔ شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں مردوں کو حکم یہ ہے کہ ہم اپنا لباس اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے اور اپنی ایڑیاں بھی اپنے لباس سے کور کر کے رکھیں۔ اور ہاں، ہمارے ہاں الٹی گنگا ہے، یہاں معاملہ بالکل الٹ اور برعکس ہے۔ اب جسے کہو کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، پتلون اور پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، وہ شرم کرتا ہے، یوں شرماتا ہے کہ جیسے یہ لڑکی ہے اور عورت ہے۔ اس کو شرم آتی ہے کہ اگر میرا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہوا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ مولوی صاحب جا رہا ہے۔ بندہ پوچھے مولوی نہ ہوا، کوئی گرجے کا پادری یا مندر کا پنڈت ہوا،
جی تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شلوار اور کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر ہے، اور اس کا گناہ کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے شخص کی طرف کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرنی۔ آج اگر کوئی بادشاہ اور کوئی وزیر، کوئی پیسے اور دولت والا، اگر ہم اس کے پاس جائیں اپنی ضرورت کے لیے اور وہ ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور کل قیامت کے دن جب اللہ ہی ہم پر اپنی رحمت کی نظر نہ ڈالے تو ایسے بدبخت کے لیے پھر جہنم ہی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 3485 نمبر کی حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا، اپنا تہ بند اور اپنی شلوار ازار وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے آج بھی ہماری عادت ہے کہ مردوں کی شلوار وہ ایڑی سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہے، ہاں جی، مردوں کی شلوار ایڑی سے نیچے ہوگی، چادر جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہی ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو، اپنی شلوار دھوتی کو وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ فرمایا اسی حالت میں اسے زمین میں دنسا دیا گیا۔ کیا ہوا؟ زمین کا منہ کھلا، زمین پھٹی اور یہ بندہ اس پھٹی ہوئی زمین کے اندر گرا، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک زمین کے اندر دھنستا ہوا چلا جائے گا۔ اب کتنی بڑی سزا ہے، اور اس گناہ کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مرد کا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو فیشن ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے۔ اگر ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقتاً کلمہ پڑھا ہے، جو کہ پڑھا ہے بحمداللہ، تو پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا بھی لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح جناب نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4388 نمبر، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، والفخر والخیلاء فی اصحاب الابل، تکبر اور غرور کرنا اور فخر کرنا، فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے، یہ اونٹوں والے میں ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر صدیوں پہلے جس کے پاس اونٹ ہوتے تھے وہ بہت بڑا چودھری اور سردار ہوتا تھا۔ فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے، والفخر والخیلاء فی اصحاب الابل، فخر اور تکبر جو ہے وہ اونٹوں والوں میں ہے۔ تو ان زمانوں میں اونٹ وہی آدمی خرید سکتا تھا کہ جو چودھری ہوتا، پیسے والا ہوتا، مالدار ہوتا، اور یہ مالدار لوگ تکبر اور غرور کرتے تھے۔ آج شہروں کے اندر اونٹ اور کھوتا اور گھوڑا تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ لوگوں کے پاس 2D ہے، GLI ہے، کوئی ڈبل کیبن ہے، کوئی سنگل کیبن ہے، بڑی بڑی عالی شان قیمتی گاڑیاں ہیں۔ آج شہروں میں اونٹ نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ ایک معمولی گاڑی سے لے کر سوزوکی کار سے لے کر 2D GLI اور نامعلوم پتہ نہیں کیا کیا۔ اب جس کے پاس 2D اور GLI ہے وہ محلے کے سائیکل والے کو اپنا کمی اور کمی سمجھتا ہے، ہاں جی، وہ تکبر اور غرور میں ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا مکان ہے، بڑا بنگلہ ہے۔ یہ تکبر اور غرور کرنے والا شخص جیسے اونٹوں والے تکبر اور غرور کرتے، آج بڑے بڑے بنگلوں والے، بڑے بڑے گاڑیوں والے وہ تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، غرور کس بات کا؟ یہ گاڑیاں، یہ اونٹ، یہ کھوتے، یہ گھوڑے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ بنگلے، یہ مکان، یہ پلاٹ، یہ قبر میں ہمارے ساتھ تو نہیں جانے۔ بندے کا مال تو وہی ہے جو میں نے کھا لیا اور پی لیا۔ جہاں کھرکی ریڑھی والے نے مرنے کے بعد دفن ہونا ہے قبرستان میں، وہیں پر بنگلے والے اور جناب بڑے مکان والے اور بڑی عالی شان گاڑی والے نے بھی وہیں پر دفن ہونا ہے۔
اور کل قیامت کے دن سب کا اسی زمین سے حشر ہونا ہے۔ تو تکبر اور غرور کرنا یہ حرام ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عاجز ہوں اور انکسار ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سب سے افضل، بلکہ اللہ نے انسان کو اپنی بہت ساری مخلوقات کے اوپر شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ اب ہمارے انسانوں میں آدم جی کی اولاد میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظیم بیٹا، کوئی عظیم بچہ کسی ماں نے نہیں جنا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کا یہ حال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اور پیارے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جب موجود ہوتے، جب کوئی نیا آدمی آتا، اجنبی آدمی آتا، اجنبی کو یہ معلوم نہ ہو پاتا کہ ان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یعنی پیارے نبی اپنے دوستوں میں اور اپنے ساتھیوں میں اتنے عاجز ہو کر بیٹھتے کہ پیارے نبی علیہ السلام کو آنے والا پہچان نہ پاتا کہ ان کا سید کون ہے، ان کا سردار کون ہے اور ان کا مولا کون ہے، ہاں جی ان کا سردار کون ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں، تکبر اور غرور کرنا یہ چھوڑ دیں، اور یہ حرام کام ہے۔ اللہ نے جس طرح غریب کو پیدا کیا اسی طرح اللہ نے مالدار کو پیدا کیا۔ اللہ نے جس طرح سفید چمڑی والے کو پیدا کیا اسی طرح اللہ نے کالی چمڑی والے کو پیدا کیا۔ مرنے کے بعد کوئی گورا ہے یا کالا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، وہ ایک ہی مٹی کے اندر دفن ہوگا۔ جس طرح قبر کی مٹی غریب اور چودھری اور مالدار کو کھا پھی کے ختم کرے گی، اسی طرح غریب کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔